ابھی اس جملے پر غور کر رہا تھا، مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے. میں صوفی صاحب عمر چاہے جو بھی ہو، لیکن میں نے ان سے زیادہ بڑا جوان نہیں دیکھا اب تک کے اتنی اسپرٹ میں، اس لیے میں ان کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہوں ہر طریقے سے. اور یہ جملہ ہم نے کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے، کب کب استعمال کیا، مہینے میں ایک بار کرتے ہیں. اب مجھے وہ یاد آتا ہے اس وقت، یہ دراصل جملہ میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بلکہ ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طاقتور آدمی کسی کو مارتا ہے فائٹ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے کو مارا، اب کے مار بتاتا ہوں ذرا. انہیں ایک رکھتا تو پہچانا نہیں میرے کو، بول کے دور چلے آتا، انہیں پھر جا کے وہاں مارتا، دیکھ تیرے کو چھوڑوں گا نہیں بول کے اور بھاگتا. اب ہم لوگ 90 بلکہ آلموسٹ 100-150 سال ہو چکے ہیں، مار کھاتے 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 یہاں تک آ گئے ہیں، لیکن ایسے جملے بھی اب ہم کو اثر نہیں کر رہے ہیں. وہ فراز نے کہا تھا کہ روتے ہو ایک جزیرہ جاں کو تم فراز، دیکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے. تو ایسے بے شمار انیس الغربا کی ہسٹری ہے. ہم لائن آف ایکشن کی بات کریں دوستو، اگر واقعی ہماری خودداری زندہ ہے تو اب بھی یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انیس الغربا کے لیے، اور اس کے لیے نہیں بلکہ بے شمار مسائل کے لیے صرف 2 طریقے ہیں آپ کو اپنی عزت، اپنا نشاط ثانیہ کو قائم رکھنے کے لیے. پہلے آپ کو ماس اسٹرینتھ چاہیے. ماسز الگ چیز ہے، ماس اسٹرینتھ الگ چیز ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کی ماسز دیکھیں تو ہم ہندوستان کی تمام کمیونٹیز سے سب سے زیادہ اس معاملے میں امیر ہیں. ماسز ہمارے پاس ہیں، جا کے کسی بھی ریسٹورنٹ میں دیکھیے ہمارے ماسز، عرس شریف میں دیکھیے، تبلیغی اجتماعات میں جا کے دیکھیے، ولیمہ اور شادی کے دن کے کھانوں میں جا کر دیکھیے، ماسز ہماری فل ہیں. اور خواتین تو ماشاءاللہ پوچھیے مت آپ. لیکن ماس اسٹرینتھ جہاں کہتے ہیں، وہاں پر جب بات آتی ہے تو مغرب کے بعد اگر کہا جائے تو عشاء تک ہم 25-30 آدمی جمع ہوتے ہیں. اور دوسری جو کامیابی کے لیے شرط ہے وہ ہے آپ اس دور میں لیگل فائٹ ہی سے جیت سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دشمن 2014 کے بعد سے صرف اور صرف اس نے قانون اور سپریم کورٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اور ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے مال چاہیے. بس تجویز کے لیے کہا آپ نے. پہلی بات، جو پہلی شرط میں رکھنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے، جس تکلیف کے ساتھ صوفی صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ کبھی اندرا پارک میں دھرنا دے رہے ہیں، کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس مری ہوئی کوما میں ڈوبی ہوئی قوم کے تھوڑی بہت بھی حرکت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیسا پیسوں کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن یہ آواز نہیں رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ قوم کو اٹھانے کے لیے اب نہیں آئیں گے دوبارہ. یہ اللہ کی نعمت ہے. میرے دوستو، آپ اپنے بچے کو، چاہے آپ جس فائنینشیل کنڈیشن میں ہوں، اگر آپ کے بچے یا آپ کے والد کسی کو کوئی ایمرجنسی آ جائے تو آپ کتنا انتظام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اگر آپ تصور کر لیں تو قوم کے لیے بھی وہی درد چاہیے. قوم کے لیے کتنے % آپ خرچ کرتے ہیں، دیٹ از دی کوسچن. زکوٰۃ کے معاملے میں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے، 2.5% زکوٰۃ تو منافق کی ہے، کیونکہ منافق کو ایک مسلم اسٹیٹ میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ سہارا چاہیے تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں 2.5% پے کرا تھا. جا کے پوچھو ان سے، کرا نہیں کرا. 2.5% اس کے لیے ہے، مسلمان کے لیے کچھ نہیں. مسلمان کے لیے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو پورا اسلام کا ہے. میرے دوستو، اگر کچھ کرنا ہے نہ صرف انیس الغربا کے لیے، بلکہ اگر آپ صوفی صاحب کے پچھلے 10 سال میں دیکھیں، اٹھائی ہوئی مہمات ساری کی ساری ابھی بھی ادھوری ہیں. اب مسئلہ یہی ہے، ایک مہم ختم ہوتی ہے، 8 دن 10 دن نہیں گزرتے، پھر ایک ایسی چیز مسلط کرتا ہے وہ، آپ اس کے لیے لگ جاتے ہیں. ان کے لیے اگر آپ پیسہ جیب سے نہیں نکالیں گے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ چاہے آٹو چلا رہے ہوں، آپ چاہے بنجارہ ہلز پہ رہتے ہوں، پیسہ بہت ہے. آج آپ کی بیٹی کی شادی طے ہو جائے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی 10 لاکھ روپے مانگ کے کر کے کریں گے. آپ امت کے لیے پیسہ لائیے. آپ کے امیر جن کے پاس حرام کی دولت، اوقاف کی جائیدادوں پہ قبضے، قتل و غارت گری کے ذریعے، ریئل اسٹیٹ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، وہ چونکہ یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کی منشیت کا طریقہ ہے کہ مشیت خداوندی میں حرام کے ذریعے کمائے ہوئے مال حلال کام پہ خرچ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی وہ ہے خاصیت ہوتی ہے.
بالکل اسی طریقے سے حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حرام پہ خرچ نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کا میرا جو حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، ایک پرسنٹیج نکالیے، اتنے پرسنٹ نکالیے جتنے پرسنٹ آپ کو قوم عزیز ہے، جتنے پرسنٹ امت عزیز ہے. کتنے پرسنٹ ہے فیصلہ کیجیے. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ تو ہوں گے، 1 لاکھ میں سے 10,000 اگر آپ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 10% امت کی اہمیت ہے. اٹس اوکے. 1,000 نکالتے ہیں تو 1% ہے. دوستو بہت زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا، مختصر سی ہے انیس الغربا کی. یہ 2021 میں جس وقت قائم ہوا، 1921 میں میر خواجہ بدر الدین صاحب نے 570 گز زمین وقف کی تھی، جو اس وقت 4,900 کے قریب ہے، جس کو بعد میں TRS گورنمنٹ نے زمین الاٹ کی تھی. لیکن ان کے چھپے ہوئے ہیڈن آئیڈیا پلانز کیا تھے وہ اب ہم کو پتہ چل رہا ہے. اور اس وقت جو اصول بنائے گئے، دستور بنایا گیا تھا کہ اس پر کبھی کسی گورنمنٹ کا قبضہ نہیں ہوگا، تسلط نہیں ہوگا، ان کا فیصلے نافذ نہیں ہوں گے، بلکہ ایک کمیٹی چلائے گی اس کو، اور یہ چندے کے ذریعے ہوگا. کوئی ایک آدمی کے صرف ایک آدمی فائنانس نہیں کرے گا. مسئلے تھے جو بھی ہوں، لیکن باتیں بہت اچھی تھیں. لیکن اس کے بعد پولیس ایکشن ہو گیا، اور 17 سپٹمبر 48 سے لے کے 54 تک ایک لا لیسنس نہیں، جس کی اتنے بدترین نقصانات ہیں کہ آپ کی جتنی بھی انیس الغربا جیسے ادارے ہیں یا تنظیمیں ہیں، اگر ان کی پراپرٹیز، اگر ان کے طریقہ کار کو جیو کے ذریعے اس وقت نکلوایا جاتا تو اس کی حفاظت تھی. اب اس وقت ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تلنگانہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. وہ کون چلا رہا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو نکاح نامہ ہے آپ کا، یہ نکاح نامہ آج سے 100-150 سال پہلے کہا جاتا ہے کہ جامعہ نظامیہ کے بانی انوار اللہ محمود صاحب علیہ الرحمہ ان کا بنایا ہوا ہے، وہی چلا رہا ہے. اب کسی نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، کیونکہ 48 کے بعد نظام کی حکومت ختم، نظام کے تمام دفتری جو پروسیڈنگس ہیں وہ پورے کے پورے ختم ہو گئے. اب اگر کنٹینیو کرنا تھا ان کو، جیسے نکاح نامہ، اس کے نکاح نامے کا جیو کوئی نہیں ہے جو یہ بولے کہ یہ گورنمنٹ آف تلنگانہ یا گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کا اپرووڈ ڈاکیومنٹ ہے، اس کا کوئی جیو نہیں ہے. لہٰذا اس نکاح نامے کو بند کیا جائے، اور خود ہمارے مسلمانوں کو بھی خبر نہیں ہے. تو ایسے ہی انیس الغربا کا کوئی جیو نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب اوقاف بورڈ تشکیل دیا گیا 1954 میں، تو انیس الغربا کو ہندو انڈومنٹ کے تحت دے دیا گیا. اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی چھوٹی مسجد کی ایک انتظامی کمیٹی کا بھی چلانے کا شعور نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر مشکل سے مصلی 15-20 ہیں، اس میں بھی انتظامی کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں بھی 2 گروپ ہوتے ہیں، 3 بھی گروپ ہوتے ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں. انیس الغربا کی بھی ہسٹری پوری ایسی رہی ہے. مس مینجمنٹ، کرپشن، بہت کچھ ہے. اس کی داستان میں مت جائیے. ہم کو ہمدردی ہے ان ہزاروں بچوں سے جن کا فیوچر وہاں بن سکتا ہے، اس کے لیے ہم کو کرنا ہے. تو ہوا یہ کہ ہندو انڈومنٹ کے تحت ہوتے ہوئے بھی آلموسٹ 2007 تک یہ ادارہ کم از کم اس کمیٹی کے جو رائٹس تھے اس کو باقی رکھا اس نے. اگرچہ کہ کمیٹی میں بد انتظامی بہت تھی، کرپٹ کمیٹی بھی تھی، لیکن جیسے ہی یہ TRS گورنمنٹ آئی، اس TRS گورنمنٹ نے بڑی مسلمانوں کو دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 40,000 کروڑ بھی دے دیے، اور 4,000 گز زمین بھی الاٹ کر دی. لیکن جب بلڈنگ بن کے کھڑی ہوئی، ان کے اپنے تیلگو ادارے اور دوسرے تمام ادارے تو 1 سال 2 سال میں کھڑے ہوتے چلے گئے پورے کے پورے. اور یہ اب یقین ہو گیا تھا کہ اب ہونے والا نہیں ہے. یہ جب جا کے ہوا بھی تو ایسے کہ اس کو TRS گورنمنٹ نے تو ٹمریز سے خالی ایگریمنٹ کرنے کی باتیں کی تھیں، کانگریس گورنمنٹ نے آ کے تابوت کی آخری کیل ٹھونک دی، اور اس کو 5 روپے گز کے حساب سے جبکہ خود اوقاف بورڈ جو یا ٹمریز دوسرے اداروں سے جو زمینی بلڈنگز کرائے پہ لے کے دے رہا ہے، وہاں پر 100 ٹائمز زیادہ دے رہا ہے. لیکن یہ چونکہ فری کا مال ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے. 7 فلور کی بلڈنگ ہے، تو اس میں انیس الغربا کا وجود کہاں ہے پہلے یہ طے کیا جائے.
اس کی جائیدادوں آپ اندازہ شاید نہیں کر سکیں. بازار گھاٹ میں تقریباً 30 کے قریب ملکیات ہیں اس کی, 30 یا 40, صوفی صاحب بہت صحیح جانتے ہیں. اور مکانات ہیں, گن فاؤنڈری پہ 3 مکانات ہیں, 4 کروڑ روپیہ جو پتہ نہیں آج اس کی ویلیو کیا ہے, یہ بھی بینکوں میں فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہے. سکندرآباد میں مکانات ہیں. یہ تمام پراپرٹیز انیس الغربا کی کمیٹی کے حوالے کیا جائے, تاکہ جیسا ابھی ہمارے ناظم محترم نے بتایا کہ اس زمانے میں انیس الغربا کے بچوں کے لیے شیروانیاں سلائی جاتی تھیں, کپڑے سلائے جاتے تھے. اور انیس الغربا کے آپ اگر منشور میں دیکھیں گے تو مقاصد میں یہ لکھا ہے کہ بچوں کو بچپن سے لے کر ان کی شادی تک یا ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے تک, بچیاں ہیں تو ان کی شادی تک, لڑکے ہیں تو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک کے مکمل کفالت کی جائے گی. تو انیس الغربا کا حق ہے. حکومت سے ہم کوئی ایکسٹرا چیز مانگ نہیں رہے ہیں, بس ہم صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ تم حق مت مارو. اور کیا پیاری ڈاکٹر آصف عمری صاحب نے بات کہی ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یتیموں کا مال ظلم سے کھانے والے یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. دوستو, یتیم کے تعلق سے جو آصف عمری صاحب نے کہا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یا یتیم کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں. اب یہ جو سیٹوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, محمود علی ایک شخص کا نام نہیں ہے, وہ ایک کیریکٹر ہے. ہر دور میں محمود علی پیدا ہوتا ہے. کیا آج نہیں ہے محمود علی؟ ایسے پیدا کر دیے جائیں گے تاکہ آپ کو ایسے. مجھے ایک لطیفے کے طور پر یاد رکھیے, ایک عورت نے بھگوان کے سامنے منت مانگی آ کے کہ اگر فلاں منت پوری ہوگی تو میں چٹکیوں کا ہار پہناؤں گی. تو بھگوان نے کہا یار سونے کا ہار, چاندی کا ہار سنا, یہ چٹکیوں کا ہار کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ذرا پلیز. تو وہ منت پوری ہونے کے بعد وہ عورت آئی اور اس نے بھگوان کے گردن کے اطراف یوں وہ کرنا شروع کیا. تو ایسے محمود علی ہر حکومت میں ہوتے ہیں, TRS ہو, کانگریس ہو, کچھ بھی ہو. اب یہ جتنے باتیں ہیں یہ کوئی حق دینے والے لوگ نہیں رہیں گے دوستو. آپ کو آنا پڑے گا کیونکہ آپ کو یتیموں کا, اور فیوچر میں تو اور بھیانک حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے. آپ کے ہزاروں یتیم بچے بچیاں کہاں جائیں گے؟ ہم اگر اکیلے نہیں کر سکتے کفالت, کم از کم اس ادارے کی صوفی صاحب جیسے لوگوں کا ساتھ تو دیجئے. کچھ پیسے نکالیے پھر ساتھ دیجئے, خالی مشورے مت دیجئے. آ کے آپ کے مشورے میں مال کتنا نکال رہے ہیں, یہ مال ہے تو ماس اسٹرینتھ آئے گی, یہ مال ہے تو اندرا پارک کے پاس ایک احتجاج میں کم از کم 2000-4000 آدمی آئیں گے. ماسز ہیں تو پریس, پولیس, کلیکٹر, گورنمنٹ پورے نوٹس لیتے ہیں. ماسز کچھ بھی نہیں ہے, 15-20 بڈھے آ کے بیٹھے ہیں. میں بھی بڈھا ہی ہوں, مائنڈ مت کرنا. تو اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہونے والا ہے. تو میرے دوستو, اس یتیم خانے کو باقی رکھنے سے آئندہ جنریشنز کے لیے کتنا فائدہ ہوگا. جتنے یتیم فائدہ اٹھائیں گے ان یتیموں کے پالنے پوسنے میں آپ کا میرا اجر ہوگا. مال نکالیے, ایسی میٹنگ کی اطلاع ملتی سارے کام چھوڑ کے آئیے, ماسز پیدا کیجیے. 1000-2000 تعداد ہوگی جب آپ کی بات سنی جائے گی. بہت بہت شکریہ.